اچھا تفکر کس چیز میں کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیجیے. تفکر خالق میں نہیں کرنا، مخلوق میں کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں میں تفکر کرو. جب اللہ کی نعمتوں میں تفکر کرو گے تو تم اللہ کو جان لو گے. اللہ کی تخلیق میں تفکر کرو، جب اللہ کی تخلیق میں تفکر کرو گے تو تم اللہ کو جان لو گے. کسی عربی شاعر کا شعر ہے کہ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ شَاهِدٌ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، کہ ہر چیز میں ایک گواہ موجود ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ اللہ ہے اور وہ ایک. جیسے کہ روایت میں آتا ہے، ایک فرمان ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو جانا. اگرچہ اس کے حدیث ہونے میں کلام ہے، بعض لوگ اسے کہتے ہیں کہ حدیث ہے، لیکن میں نے جتنی اس پر تحقیق کی ہے تو میں اسے قول قرار دیتا ہوں، فرمان قرار دیتا ہوں، حدیث قرار نہیں دیتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس بات کو لکھا کہ یہ حضرت یحییٰ رازی رحمہ اللہ کا قول ہے، تو ہم اسے فرمان کے طور پر لے لیں. لیکن جو اس کی تعویلات امام فخر الدین رازی نے بیان فرمائی اور دیگر مفسرین نے بیان فرمائی وہ کمال ہے کہ من عرف نفسہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا، فقد عرف ربہ، وہ اس نے کس کو پہچانا؟ کیسے؟ سمجھیے اس بات. اللہ نے روح ایک لطیف چیز اسے ہمارے جسم کے اندر رکھا جو کہ کثیف ہے. اب اللہ نے روح کو جسم میں رکھا اور ہم نے اپنے نفس کو جاننا ہے. اب آپ اپنے نفس کو جیسے جیسے جانتے چلے جائیں گے اللہ کو جانتے چلے جائیں گے. وہ کیسے؟ کہ روح جسم میں رکھی گئی اور روح کے بغیر جسم حرکت نہیں کر سکتا. جسم تبھی حرکت کرے گا جب روح موجود ہے، ورنہ جسم حرکت نہیں کر سکتا. تو جس طرح جسم کے لیے ایک محرک روح موجود ہے، اسی طرح ساری کائنات کو چلانے والی ذات اللہ کی ذات موجود. اس سے آپ اس بات کی معرفت حاصل کریں گے. پھر اسی طرح جسم کے اندر روح موجود ہے، لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے کہ روح کہاں ہے، ہاتھ میں ہے، پاؤں میں ہے، سر میں ہے، کوئی ایک جگہ بتاؤ جہاں پر روح موجود ہے، تو آپ بتا نہیں سکتے، کیونکہ وہ روح جہت سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے. تو جس طرح روح جسم جہت اور مکان سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالی کی ذات بھی جہت اور مکان سے پاک ہے. آپ روح کو چھو سکتے ہیں لیکن روح موجود ہے. یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ موجود ہے اور ہم اللہ کو چھو نہیں سکتے، کیونکہ وہ جسم سے پاک ہے، جسمانیت سے پاک ہے. روح موجود ہے ہمارے باطن میں. وہ روح جو ہمارے باطن میں، ہمارے جسم میں موجود ہے، وہ جسم سے پہلے تھی یا نہیں؟ عالم ارواح میں تھی نا جی. قالوا بلا، جب فرمایا گیا تو ہم سے پہلے موجود تھی، جسم سے پہلے موجود تھی، اب جسم کے ساتھ موجود ہے. جب مر جائیں گے تو اس کے بعد بھی روح موجود ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ اسی بات سے آپ اللہ کی ذات کو پہچان سکتے ہیں کہ جب کچھ نہ تھا رب کی ذات موجود، اور جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی رب کی ذات موجود. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بندہ اپنے نفس پر غور کرتا ہے تو وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے. ایک اور قول میں پڑھ رہا تھا اس حوالے سے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ اس فرمان کی تعویل کیا ہے اور اس کی حکمت کیا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ یہاں پر مراد ہے ضد. الاشیاء تعرف بازدادها، کہ اشیاء جو ہے وہ اپنی ضد سے جانی جاتی ہیں. تو مثلا دن کو جاننا ہے تو وہ رات سے جان سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. صبح کو جاننا ہے تو شام سے جان سکتے ہیں، تو ضد سے جانی جاتی ہیں. تو اب فرمایا گیا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو جانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. وہ کیسے؟ کہ جو تمہارے نفس کی صفات ہیں، اللہ کی صفات اس کی ضد. اگر تم اپنے نفس کی صفات کو جان لو گے تو رب کی صفات اس کی ضد ہیں، تم اس بات کو پہچان لو گے. مثال کے طور پر نفس کی صفت ہے فنا. کیا صفت ہے؟ کہ ہم نے فنا ہو جانا ہے. اب فنا کی ضد جو ہے وہ بقا. تو جب فنا کو جان لیا تو تم نے بقا کو جان لیا. الاشیاء تعرف بازدادها کے تحت کہ ہم فنا ہونے والے ہیں، ہمارے رب کی ذات باقی رہنے والی. نفس کی صفت ہے جفا، انسان جفا کرتا ہے. تو جب تم نے اپنی جفا کو جان لیا تو یاد رکھو کہ تم اس سے اپنے رب کی وفا کو جان لو. نفس کی صفت ہے خطا، کہ انسان کیا کرتا ہے؟ خطا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے. تو خطا کی ضد ہے عطا. جب وہ اپنی خطاؤں کو دیکھتا ہے اور اس کے باوجود اپنے رب کی عطاؤں کو دیکھتا ہے.
تو اس سے وہ اپنے رب کو جان لیتا ہے کہ میرا رب ہے جس نے ہمیں خلق فرمایا ہے. تو فرمایا یتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ زمینوں اور آسمانوں کی تخلیق میں تفکر کرتے ہیں. جب تفکر کر لیتے ہیں تو وہ جان لیتے ہیں کہ ایک رب ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا. تو وہ کہہ اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے اس کائنات کو بیکار پیدا نہیں فرمایا.